بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میری یاد سے منہ موڑے گا، جو شخص بھی میری یاد سے منہ موڑے گا تو یقیناً اسے تنگ زندگی نصیب ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص بھی میری یاد سے منہ موڑے گا تو پس اسے یقیناً تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور ہم اسے کل قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اور اللہ کا یہ ضابطہ اور قانون بھی 100% سچا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے اس زندگی کے قانون سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تلخ زندگی، تنگ زندگی دیں گے۔ اور اسے ہم کل قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ تو ہمیں اس پہ تو یقین ہونا چاہیے کہ کوئی شخص دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی دی ہوئی زندگی سے اعراض کر کے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس پر تو ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اس پر تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہماری سمجھ غلط نتیجہ دے سکتی ہے، لیکن اللہ کا کہا یہ بات، اللہ کی کہی یہ بات سچی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اسے کبھی اچھی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ معاملہ امیر کے ساتھ بھی ہے، غریب کے ساتھ بھی ہے، مشرقی مسلمان کے ساتھ بھی ہے، مغرب میں رہنے والے انسان کے لیے بھی۔ اگر وہ اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا تو اسے یقیناً ایک تنگ زندگی سے واسطہ پڑے۔ ایک تو اللہ کا یہ ارشاد ہے، اسی طرح اللہ کریم کا ایک اور ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، جس کی زندگی میں اللہ کی یاد رہے گی اور جو ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرے گا اور جو ہر حال میں اللہ کی فرما بردار رہے گا، اللہ کہتا ہے ہم اس کے دل کو سکون دیں گے، اسے ایک اطمینان اور سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ اس زندگی سے عہدوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس زندگی سے مال کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس زندگی سے نئی تعلیم کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس زندگی سے موسم کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہماری زندگی سے حکمران اور حکام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ مال کا گہرا تعلق زندگی سے ہے، موسم کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، عہدے منصبوں سے ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، تعلیم کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، حکمران حکام کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ سب مانتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی دیتے ہیں، اس کی فکر بھی کرتے ہیں، لیکن آج مسلمان دل و جان سے اس کو نہیں مانتا کہ عمل کا بھی میری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اس لیے آج کا مسلمان کی زندگی، اس کی زندگی میں عمل توجہ سے محروم ہے۔ اسے یہ تو پتا ہے
کہ اس کی بچی کی زندگی اور اس تعلیم کا گہرا تعلق ہے تو بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیتا ہے۔ یہ تو خوب جانتا ہے کہ دولت کا اور مال کا زندگی سے گہرا تعلق ہے تو اس کو حاصل کرنے کی توجہ دیتا ہے۔ یہ تو جانتا ہے کہ حکمران حکام کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، فکر مند رہتا ہے، لیکن آیا یہ بھی مانتا ہے اندر سے کہ میرے عمل کا اور میری اولاد کے عمل کا اور میرے معاشرے کا عمل کا اس کا بھی ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے؟ یہ جب بھی کسی آزمائش میں گرتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آ پڑتی ہے، کوئی حالات آ جاتے ہیں، کہیں ظلم ہوتا نظر آتا ہے، کہیں ناانصافی نظر آتی ہے، تو ظاہر بین لوگ ظاہری اسباب تک جا کے رک جاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا، لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے حقائق کی نظر عطا فرمائی ہے وہ باطن تک جانتے ہیں کہ حقیقی بربادی کے اسباب کیا۔ اللہ کریم کہہ رہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ کسی قوم کی بربادی، کسی ملک اور مملکت کی تباہی، اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ کسی قوم کی بربادی، کسی مملکت کی تباہی، اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ فرمایا پہلا سبب یہ ہے جب وہ قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو، ڈنکے کے چوٹ اللہ کے حدود کو توڑتی چلی جائے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہو، فسق و فجور۔ اور دوسرا سبب یہ بتایا کہ اس پر ظالم حکام کا ظلم اور عدوان یہ جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو برباد کر دیتا۔ یہ تو اللہ بتا رہا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا تعلق انسان کے عمل اور کردار سے ہے، عمل اور کردار سے۔ کسی کے پاس ظاہری اسباب تھوڑی بھی ہو لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اس کے حکم توڑنے سے اسے خوف آتا ہے، ہر حال میں اللہ کا فرما بردار رہتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم اسے خوشگوار زندگی دیں، ہم اسے ایک پرسکون زندگی دیں گے، اور ظاہری زندگی کے لحاظ سے دنیا کے تمام اسباب و وسائل اسے میسر ہیں، لیکن اللہ کا نافرمان ہے، اس کا حکم توڑتا ہے، اس کی نافرمانی پہ جری ہے، تو اللہ کا اعلان ہے معیشتاً زن کا، ہم اسے ایک تنگ زندگی نصیب کریں گے، ہم اسے ایک تنگ زندگی نصیب کریں گے۔ تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ظاہری اسباب ختم ہو جائیں گے، اس کے ظاہری وسائل ختم ہو جائیں گے۔ تنگ زندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کسی حال میں اسے اطمینان نہیں دیں گے، کسی حال میں اسے سکون نہیں دیں گے، نعمتیں ہزاروں لاکھوں، لیکن بے چین طبیعت، بے سکون دل، خوف زدہ زندگی، ساری نعمتوں کا لطف ہی ختم ہو گیا، ساری نعمتوں کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ دسترخوان پہ ایک آدمی آئے اور ہر قسم کا کھانا لگے ہوں، لیکن اسے اندر ایک پریشانی ہو، تو بتائیے اس دسترخوان پہ اسے مزہ آئے گا؟ 4000 کی گز کی کوٹھی ہو اور کسی چیز کا خوف اس کے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہو، بتاؤ مزے کی نیند آئے گی؟ اصل سکون تو اندر کا ہوتا ہے، اصل زندگی کا لطف تو اندر سے شروع ہوتا ہے،
اصل زندگی کا مزہ تو اندر سے ہے، اور وہ اللہ کہہ رہے کہ اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس کی زندگی میں ہمارے احکامات نہیں تو یقین جانیے اسے ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اسے ایک تلخ زندگی نصیب ہوگی، اسے کبھی پرسکون زندگی نہیں مل سکتی۔